السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں سماعت ہوئی. پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوئی ہے، جو انٹرنیٹ کی مختلف سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو جو پرابلم آ رہی ہے، ڈاؤن لوڈنگ سب کچھ، اس میں آج سماعت تھی. آج ایز ایکسپیکٹڈ جو پی ٹی اے کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے عدالت کو وہی گولی دی. انہوں نے کہا وہ جو ہماری سب میرین کیبلز ہیں نا، وہ کوئی پتہ نہیں کیسے وہ خراب ہو گئی ہیں. کوئی شارک ایسی ہے جو پاکستان کی کیبلز آج کل ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ کے کاٹ رہی ہے. بڑی کوئی شرارتی شارک ہے. اور اس پر جو بات ہوئی، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق نے آج بار بار ایک چیز جو حکومتی ٹیم تھی ان کو باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ برائے مہربانی گمراہ مت کریں عدالت کو. جو پچھلے 10 دن کے ان کا اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تو سب جو حکومتی عہدیداران ہیں، پی ٹی اے سے لے کے آئی ٹی منسٹر، سب متضاد بیانات دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ جاننے کا حق نہیں حاصل کہ اگر انٹرنیٹ کیبل ڈیمیج ہوئی ہے کیا ہے مسئلہ، عوام کو بتائیں تو صحیح. تو اس سلسلے میں جو یہ پیٹیشن ہے وہ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے کر رکھی ہے. ان کے وکلاء ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا بھی تھے. ایمان، آپ نے آج عدالت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو حکومت بات کر رہی ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو ایپس ہیں، لائک آپ نے واٹس ایپ کی ایگزامپل دی کہ اس کا ڈیٹا نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہا، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو نہیں ہے. آپ ذرا تھوڑا ویور کے لیے ایکسپلین کریں گے کہ آپ نے کیا عدالت کو سمجھایا ہے؟ اور کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے آپ کی بات سے ایگری کیا، ان کا اٹ میک سینس. جی، بیسکلی اسد دو باتیں ہم نے کی تھی. پہلے کہ جو پی ٹی اے کی طرف سے جواب آج انہوں نے کورٹ میں اورلی بتایا ہے کہ جی سب مرین کیبلز کا مسئلہ ہے، 2 پہلے کٹ گئی تھی، کل رات ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک اور کٹ گئی ہے. کل رات ایک اور کٹ گئی ہے. اوئے ہوئے 10 دن اور نکل جائیں گے اب تو اب پہلے انشاءاللہ 28 کی ڈیٹ تھی، پھر شاید اب 1 مہینہ اور. تو یہ جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہے بظاہر یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہی ہے کہ آپ نے جواب نہیں دینا اور کورٹ کو مسلیڈ کرنا ہے. تو اس پہ پہلی بات میں نے کی کہ اگر سب مرین کیبلز کٹ ہو جاتی تو اوور آل انٹرنیٹ آؤٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ افیکٹ ہوتا ہے. ادھر کیوں ہے کہ اسپیسیفک اپلیکیشنز افیکٹ ہو رہی ہے. جیسے واٹس ایپ کا میں نے بتایا، واٹس ایپ کے جو فنکشنز ہیں وہ نہیں کام کرے، مطلب آڈیو سینڈ کرنا، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا، اس طرح کے جو بیسک واٹس ایپ کے فنکشنز ہیں، ایون اس حد تک کہ کال کے فنکشن نہیں صحیح طرح کام کرے واٹس ایپ پر، اس پہ ڈسرپشنز ہیں. تو یہ سب مرین کیبل والی بات اتنی پلازیبل نہیں ہے ان لائٹ آف آل آف دیٹ. اور دوسری بات جو کورٹ نے خود بھی اکنالج کیا کہ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کیبنٹ اور جو منسٹرز ہیں اور جو پبلک آفیشلز ہیں ان سب سے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور میں نے ہائی لائٹ کیا کہ بس کچھ دن پہلے کی بات ہے، آئی تھنک کل پرسوں پی ٹی اے چیئرمین نے یہ بات کی ہے کہ جی ہم ویب مانیٹرنگ سسٹم کو اپ گریڈ کریں. اب یہ بہت کنسرننگ اس لیے ہے کہ اگر آپ ویب مانیٹرنگ سسٹم کو اپ گریڈ کریں اور کوئی سرویلنس ٹیکنالوجیز نہیں ڈپلوائے کریں تو آپ کیوں نہیں کورٹ میں آ کر اس عدالت کو بتا رہے کہ آپ ویب مانیٹرنگ سسٹم اپ گریڈ کریں. دوسری بات کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ کورٹ میں آ کر یہ بتائیں کہ آپ کون سا سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر یا دونوں ڈپلوائے کر رہے ہیں، ان کی کیا کیپیبلٹیز ہے، وہ کس آبجیکٹ کے لیے ڈپلوائے کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور یقیناً اگر کوئی سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر ڈپلوائے ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو اس پر بھی ہمارے جو مزید فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انفرنج ہوں گے. تو کورٹ کو یہ آگاہی دینا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک موقف جس پہ سب متفق ہیں وہ کورٹ کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اچھا، لیکن آج وہ بڑا انہوں نے عدالت نے بار بار کہا کہ آپ ہر چیز کو بہت کیجول لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا عدالت کے اندر بھی آ کے بہت کیجول طریقے سے آپ بتا رہے ہیں جی بس وہ کیبل کٹ گئی ہے، یہ وہ. ٹھیک ہے، کوئی سنجیدہ جواب نہیں. بزنس کمیونٹی باہر چیخ رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، سب اتنا متاثر ہو رہا ہے سب کا کام. لیکن حکومت کے لیے بس وہ اس پر بیٹھی ہوئی ہے خاموشی سے، جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ ایک ٹیلی فون ہے بس آ گیا نہیں آ گیا. تو یہ اور پھر جو وہ میرے خیال میں پی ٹی اے کے وکیل تھے وہ بڑی مذکر خیز قسم کی جسے کہتے ہیں جواز دے رہے تھے کہ میرا بھائی میٹا میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں میٹا میں کیا ہے، وہ ان کا بھائی جناب وہ اس نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ بھی ایشو ہو گیا تھا. یہ کس قسم کے یہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور کس قسم کے یہ جواز دیے جا رہے تھے؟ دیکھیں، افسوس کی بات ہے اسد، اور یہ چیز کورٹ نے بھی ریکگنائز کی کہ ایک تو آپ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دینا بند کر دیں، ایک جو آپ کی کمپریہنسو رپورٹ ہے جو بھی آپ ڈپلوائے کریں آپ ایٹ لیسٹ آ کر کورٹ کو انفارم تو کریں. ڈونٹ مس لیڈ. یو آر ناٹ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ آن دا اسٹریٹ. آپ ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹ میں اگر آپ آ کر کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو دیٹس ویری ڈپلوریبل. اور دوسری بات اسد کہ انٹرنیٹ آؤٹیجز، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرنیٹ کے مسائل دنیا بھر میں نہیں ہوتے. مسئلہ پاکستان میں یہ ہے اور یہ کورٹ نے بھی ایکنالج کیا کہ ابہام ہے.
ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کپل ٹوگیدر ود دوز کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹس اینڈ لیک آف انفارمیشن پھر آبویسلی رومرز سرکولیٹ ہوتے ہیں. اور ابھی بھی بہت سی چیزیں ہم نے اپنی پٹیشن کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں. کورٹ نے ایمفیسائز کیا لاس پر, کتنا لاس ہوتا ہے فری لانسرز کا, انٹرنیٹ بینکنگ جو اس طرح کے آن لائن جس پر ہماری ریلائنس ہے, ڈیجیٹل اکانومی کے ہم بات کرتے ہیں. فوڈ ڈلیوری والے بیچاروں کو 70% لاس ہو رہا اسد یہ ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ چھین رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں میں کہ جی سب مرین کیبل کٹ گئے. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. لوگوں کی بزنس, لوگوں کا لائیولیہڈ افیکٹ ہو رہا ہے. یا تو ہوتا کہ حکومت پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی, یہ ریاست ہوتی, اور یہ لوگوں کو نوکریاں دیتی, امپلائمنٹ دیتی, ویلفیئر اسٹیٹ کے جس طرح سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہے وہ دیتی. اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے نا. تو جو لوگ اپنی اپرچونیٹیز کریٹ کریں, کم از کم گورنمنٹ کو اتنی سینسٹیوٹی ہونی چاہیے کہ ہماری معیشت جس حال میں ہے, ابھی ہم لونز کی بات کریں, کہیں بیکاریوں کی طرح سعودی جا رہے ہیں, کہیں کہیں اور جا رہے ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ادھر آپ یہ باتیں کریں کہ جی یہ بہت مسئلہ ہے اکانومی کا اور ہم نے انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہے, اور دوسری طرف آپ کے ایکشنز اور کانڈکٹ سے انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی ہے. یہ تو ایکسیپٹیبل اسٹیٹ آف افیئرز نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کورٹ اسے بہت سیریسلی لے رہی ہے, اور کورٹ نے آج جو حکومت اور پی ٹی اے کی ایکسپلینیشنز تھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا, بیکاز دے ور ناٹ میکنگ سینس. اچھا, ایمان نے ایک بہت زبردست بات کی کہ اصل ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اور میرا ایک ڈے ون سے کنسسٹنٹ میں رہا ہوں. جب یہ سو کالڈ 5th جنریشن وار ہماری ریاستی ادارے لڑ رہے تھے نا, اور اس کے لیے ٹرولز تیار ہو رہے تھے, ایک پورا ایک وہ ماحول کریٹ کیا ہوا تھا, اور وہ ہمارے سابق ڈی جی ایس پی آر ہوتے تھے موصوف آصف غفور, آج کل وہ این ڈی یو میں مزید لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ملک پہ 5th جنریشن وار مسلط کی گئی ہے. میں تب بھی کہتا تھا 5th جنریشن وار باہر سے نہیں, ان کے ادارے نے ملک پر مسلط کی ہوئی ہے. وہی اب ڈیجیٹل دہشت گردی کا حال ہے کہ وہ کسی اور نے نہیں, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی خود یہاں سے ہمارے اپنے ادارے کر رہے ہیں. کس طرح سے لوگوں کا حق مار کے یہ اتنی کیجولی آ کے اتنے بڑے بڑے معذرت کے ساتھ جو بات سینس ہی نہ بنائے کہ بھائی وہ کیبل اب آج ایک اور کیبل وہ ڈیمیج کر گئی ہے شارک ہے جی. تو یہ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کنڈکٹ کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ کھیل کے کیا عدالتوں کو ان چیزوں کے اوپر زیادہ سیریس ایکشن نہیں ہے؟ کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی کنٹمپٹ ہو, کچھ ہو کہ آپ کس قسم کے مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور 10 قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اسد, آپ نے دیکھا جس طرح کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹس کا یوز ہو رہا ہے, ٹرم ابہام کا لفظ یوز ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کنڈکٹ جو ہے یہ اندیا دیتا ہے, نشاندہی کرتا ہے کنسیلمنٹ کی, اور یہ اندیا دیتا ہے فاؤل پلے کی. یہ جو سارا اکنامک لاس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو سارا لوگوں کی جابز اپرچونیٹیز ضائع ہو رہی ہیں. جس طرح ایمان نے کہا کہ ریاست لوگوں کو اپرچونیٹی جاب دیتی نہیں ہے, یہ تو بلکہ الٹا چھین رہی ہے ایک بہت بڑے طبقے سے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سرویلنس, جو ایمان نے جس طرح ذکر کیا کہ اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہوگا یہ شاید اس کا ایک کانسیکوینس ہے, بٹ وہ جو میجر اس کا پرپز اور کانسیکوینس ہے وہ بہت خطرناک ہے, بہت تشویشناک ہے, اور ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے. ہر معاملے کی طرح ریاست اور طاقتور حلقے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ہم جو سفر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ہمیں وہ بتانا بھی پسند نہیں کرتے, اور آئینی عدالتوں کو بتانا پسند نہیں کرے اس وقت تک. تو یہ خوش آئند ہے کہ عدالت اس کو بہت سیریس لے رہی ہے, بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے, اور امید ہے کہ یہاں سے کچھ اچھا ہی انشاءاللہ نکلے گا. اور آپ اگر دیکھیں جس طرح سے پی ٹی اے کے چیئرمین ایک ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ٹی منسٹر وی پی این کو بلیم کر رہی ہیں, وہ ویب مانیٹرنگ سسٹم کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر آ کے بتا رہے ہیں وہ تو کیبل شارک کھا گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 مختلف موقف ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ویسے ان میں سے کوئی ایک موقف کوئی حقیقت کے قریب لگا کہ شاید یہ والی اصل میں یہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے ان میں سے کوئی بھی حقیقت کے قریب نہیں لگتا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹس دینا یہ انکمپیٹنس نہیں ہے, یہ غفلت نہیں ہے, نالائکی نہیں ہے, یہ فاؤل پلے ہے. یہ فاؤل پلے کو شو کرتی ہے, اور یہ دکھاتی ہے کہ وہ جو اصل بات ہے وہ شاید اتنی خطرناک اور تشویشناک ہے کہ وہ بتانا جو ہے وہ کس منہ سے بتائیں گے, اور وہ بتائیں گے تو اس کے بعد قانون جو حرکت میں آئے گا اور قانون ان کو شاید پابند کرے یا روکے, اس کے ڈر سے یہ اسٹیٹمنٹس کریٹ کیے جا رہی ہیں, کبھی شارک کے بارے میں, کبھی وی پی این کے بارے میں. یہ سب ابہام پرپز اس کا کریٹ کرنے کا فاؤل پلے ہے. اچھا ایمان, آخر میں ایک بات آپ سے, جیسے ثامر فاروق نے سماعت کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ کر رہے کیا ہیں اصل میں, ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے کہ عدالت کے اگر وہ قانون کے دائرے میں ہے جو آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ عدالت انٹروین کرے گی. اور اب ہم بتائیں تو صحیح کہ کوئی اگر نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ بھی ہے تو بتائیں. تو اب کل یہ کوئی نیشنل سیکورٹی اٹھا کے لے آئیں کہ جی وہ دیکھو جو تنقید ہو رہی تھی نا, تو ہم بڑے نازک مزاج لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے اعصاب بڑے متاثر کر رہی تھی. تو یہ کیا اس قسم کی چلیں گی
اسد دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پہ جو پی ٹی اے ایکٹ کے تحت پروویژنس ہے انہیں بھی دیکھنا ہوگا. آئی بلیو سیکشن 54 ہے 1996 ایکٹ کا. اس کے تحت آبویسلی پالیسی ڈائریکٹرز فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, بٹ دوز آر سبجیکٹ ٹو ریویو بائی دس کورٹ, اور یہ کورٹ دیکھ سکتی ہے کہ کیا جو یہ دے رہے ہیں, چاہے وہ سیلڈ انویلوپ کی آج بات ہوئی تو سیلڈ انویلوپ میں کورٹ بھی اسیس کرے گی اور کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ کیا یہ ایکسیپٹیبل جواب ہے یا نہیں, کیا یہ ایکسپلینیشن فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج کری ہے, جو بھی یہ ڈپلوائے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس سے کیا رائٹس امپیکٹ ہو رہی ہے, اور کیا یہ اختیار پی ٹی اے کے پاس ہے کہ وہ اس طرح کے اگر آربیٹریری ایکشنز لے رہا ہے یا کوئی سافٹ ویئر امپلوائے کر رہا ہے جس سے سرویلنس بھی ہوگی. تو اتنا سمپل نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تو بس کیس فائل کلوز. مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی ایکسپلینیشن دیں. آنریبل ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسیس کرے اف اٹ از سیٹسفائڈ ود دیٹ ایکسپلینیشن اور ناٹ. الٹیمیٹلی آپ نے اور ایمان نے بہت اچھا پوائنٹ ہے. الٹیمیٹلی اٹ از فار دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ. انہوں نے یہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہے نیشنل سیکورٹی کے درمیان اور ہماری فنڈامنٹل رائٹس کے درمیان. جس طرح پی ٹی چیئرمین نے اس دن بھی کہا آن کیمرہ کہ آپ دیکھیں میمس چل رہی ہیں ججز کی یا پارلیمنٹیرینس کی یا پرائم منسٹر کی یا آرمی چیف کی ایون, تو ان میمس کو روکنے کے لیے انہوں نے پورے ملک کا انٹرنیٹ بٹھا دیا. دیٹ وڈ بی اے ڈسپروپورشنیٹ رسپانس, اور یہ کورٹ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ پروپورشنالٹی اور وہ بیلنس کہاں اسٹرائک ہوگا کہ آپ نیشنل سیکورٹی کے ان کو بھی یقین دہانی کرائیں, مگر آپ ہماری شخصی آزادیاں ہیں, ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو بھی میک شور کریں کہ ملیں. بہت شکریہ ہادی. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا برطانیہ میں بھی کچھ فسادات ہوئے نسل پرستانہ, لیکن آپ نے کہا ایک بھی کوئی ایسا نیوز کا آئٹم دیکھا کہ وہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے بھی ٹویٹر بند ہوا ہو, واٹس ایپ بند ہوا ہو, انٹرنیٹ بند ہوا ہو. یہ مذاق یہیں پر ہوتا ہے. ہمارے اتنے نازک سرکاری عہدے داران ہیں, وہ بیچارے تنقید ہوتی ہے گھبرا جاتے ہیں, ان کا مورال گر جاتا ہے. اگر ان کا مورال گر جاتا ہے تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کون لڑے گا دہشت گردوں سے, یہاں پر کون پھر ملک کی حفاظت کرے گا. ان کو تو مورال چاہیے. قوم چاہے ذلیل ہو جائے, جسے کہتے ہیں وہ انٹرنیٹ کی ٹریفک. اب سادہ سی بات ہے, یہ جو انٹرنیٹ ہے پاکستان میں, یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں, یہ اب انٹرٹینمنٹ کا ٹول نہیں ہے, یہ اب انسانی ضرورت ہے. جیسے آپ کی آکسیجن, پانی, خوراک, یہ جیسے آپ کی زندگی کی اب لازم ضرورت بن گئی ہے, اب انٹرنیٹ بھی اسی طرح کی ضرورت ہے, اور اس سے یہ کھیل رہے ہیں, مزید اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں. حل اس کا بھی کچھ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.